PDM-2 میں موجود جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ان کا جو مینڈیٹ تھا اس پر شب خون مارا۔ قاضی صاحب کے خواب ہیں سہانے خواب جو ایکسٹینشن لینے کے ہیں، لگتا ہے کہ وہ خواب ٹوٹنے کو ہے۔ سمجھ جائیں کہ ایک پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان کتنا طاقتور ہے اور ایک جنرل کتنا طاقتور ہے۔ نقوی صاحب چاہیں تو وزیر اعظم بن سکتے ہیں، یہ وزیر داخلہ تو ان کے لیے شاہی کوئی نہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب یا تو بولے بالے ہیں یا پھر بولا بالا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف، جن کے امیدواران واضح تعداد میں جیتے تھے اور ان کا واضح طور پر مینڈیٹ جو چوری کیا گیا اور ان PDM-2 میں موجود جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ان کا جو مینڈیٹ تھا اس پر شب خون مارا، اور اس کے بعد ایک درخواست گئی پشاور ہائی کورٹ میں اور وہاں پر بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سنا دیا گیا تھا۔ اس درخواست کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، اور اس پر آج ہیئرنگ تھی اور بڑی اہم پیش رفت اس پہ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر فرسٹ آف آل تو جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جو ہمارے پاس آئیں اس کے مطابق 3 رکنی بینچ ہے جس نے سماعت کی ہے، اور وکیل ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے بتایا کہ PTI کے آزاد جیتے ہوئے اراکین اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، جس پر منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ کیا 7 امیدوار تاحال آزاد حیثیت سے قومی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا PTI ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، جس کے جواب میں فیصل صدیقی صاحب نے بتایا کہ PTI ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، جس کے بعد جسٹس مظہر علی نے سوال کیا کہ آزاد اراکین کو کتنے دن میں کسی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنا ہوتا ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ تقریباً 3 دن کا ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ریمارکس تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے، اور یقینی طور پر تمام لوگوں کے لیے جو مخصوص نشستوں پر شب خون مار کر بیٹھے ہیں یا ڈاکہ ڈال کر بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، باقی جماعتیں ہوں، جو اس سارے کے سارے پراپوگنڈے میں اور پراپوگندے میں مل کے جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ اگر سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے، جس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں اور آزاد حیثیت سے لڑیں اور کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ تو المختصر یہ کہ انہوں نے کہا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پارٹی واضح طور پر جیتی ہو، مینڈیٹ لے کر آئی ہو، اس کی سیٹیں آپ کسی ایسی پارٹی کو دے دیں جن کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، سیٹیں کم ہوں، ایسا بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ایٹ دا اینڈ جو تھا وہ فیصلہ سنا دیا گیا، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ معطل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں تو پنجاب کے اندر تقریباً 25 نشستیں ہیں خواتین کی، جس سے مسلم لیگ نون محروم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 3 نشستیں غیر مسلموں کی ہیں جس سے محروم کی جا سکتی ہے مسلم لیگ نون، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور اگر آج کے ریمارکس کے اکارڈنگ فیصلہ آتا ہے اور جو مخصوص نشستیں ہیں، کیونکہ یہ جون تک معاملہ چلا گیا ہے، جون میں دوبارہ ہیئرنگ ہے اس کی، تب تک یہ پینڈنگ رہے گا، اور جو قاضی صاحب کے خواب ہیں سہانے خواب جو ایکسٹینشن لینے کے ہیں، یعنی قاضی صاحب ایک دور تھا جب بڑے انقلابی ہوا کرتے تھے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پتہ نہیں کون کون سا بیانیہ یہ چلاتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو ایک انقلابی ٹائپ طبیعت اور ایک مذہبی ٹائپ بندہ شو کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ چیف جسٹس بنے تو ان کی حقیقت جو تھی بہت جلد لوگوں پر واضح ہو گئی۔ وہ ہمارے جرنلسٹ دوست جو قاضی فیض عیسیٰ کا مقدمہ لڑتے تھے عوامی عدالت میں، اور عوامی عدالت میں قاضی فیض عیسیٰ کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کرتے تھے، ان کی زبانوں سے ہی تھینک یو چیف جسٹس، یعنی ہتھ کڑیاں لگی ہوئی اور وہ جملہ بولتے سنا گیا کہ تھینک یو چیف جسٹس، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری گرفتاری جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر جو اعتراضات ہیں، جو اختلافات ہیں، جو ان کے فیصلوں پر اعتراضات کر رہے ہیں ہم، اس کے نتیجے میں ہی ہماری گرفتاری کروائی گئی ہے۔ اس پر سے پردہ محرکات جو ہیں ان میں نمایاں محرک جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ ہیں۔ تو یہ ڈرامہ چلتا رہتا ہے، اور ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ان کا خواب تھا لگتا ہے کہ وہ خواب ٹوٹنے کو ہے، اور اگر 2 اکثریت مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو نہیں ملتی تو ایکسٹینشن والا گند کا ٹوکرا جو ہے وہ اٹھانے سے محروم رہ جائیں گے۔ اور پاکستان میں اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہمیشہ سے انہی ایکسٹینشنز نے ہی پاکستان کو تباہ کیا ہے۔
ایک ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی تھی جس کے اندر عمران خان صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون کو ملایا پیپلز پارٹی. اور بات سوچنے کی یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو صرف اس کی جماعت ووٹ دے رہی ہے, لیکن ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے میں اپوزیشن بھی ووٹ دے رہی ہے, حکومت بھی ووٹ دے رہی ہے, سینٹ بھی ووٹ دے رہا ہے, ساری کی ساری اسمبلیاں بھی ووٹ دے رہی ہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ ایک پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان کتنا طاقتور ہے اور ایک جنرل کتنا طاقتور ہے. یہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد جو اس وقت سچویشن ہے, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون کی 28 سیٹیں کم ہو جائیں گی اور وہ 199 کی پوزیشن پر آ جائیں گی, جبکہ سنی اتحاد کونسل کے پاس اس وقت پنجاب کے اندر 106 سیٹیں ہیں اور اسمبلی میں تقریباً 15 نشستیں جو ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, مسلم لیگ کوآف کے پاس 11 ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کے پاس 1 ہے اور مسلم لیگ ضیاء, MWM اور TLP ان کے پاس 1 نشست ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. اور جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ آپ کے ذہن میں بات واضح ہو جانی چاہیے, حکمران اتحاد جو ہے وہ 2 تائی اکثریت سے محروم ہو چکا ہے. یعنی وہ تب تک 2 تائی اکثریت کے خواب جو تھے وہ وہیں کہ وہیں سٹاپ ہو جائے گا جب تک دوبارہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ جاتا. اس پر بات کریں کہ محسن نقوی صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, بڑی مزے کی. انہوں نے کہا ہے جو میرے خلاف لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے خلاف کوئی انکوائری ہو جائے, میرے خلاف انکوائری کے سلسلے میں لوگوں کو مایوسی ہوگی. تو رجب سیٹھی صاحب بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, اور بھئی بالکل ہم بھی مانتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ جیسا سیاستدان بھی مانتا ہے کہ نقوی صاحب چاہیں تو وزیر اعظم بن سکتے ہیں, یہ وزیر داخلہ تو ان کے لیے شاہی کوئی نہیں. تو یہ واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیارا ہے, ان کا لاڈلا ہے, یا ان کے احکامات کی بجاوری کرنے والا ہے, وہ خواہ انوار اللہ کاکڑ ہوں یا محسن نقوی ہوں. یعنی نگران حکومت پاکستان کے اندر تاریخ میں ہم نے اور بھی نگران حکومتیں دیکھی ہیں, لیکن کاکڑ صاحب اور محسن نقوی کی حکومت ایسی تھی جنہوں نے گند کا ٹوکرا سر پہ اٹھایا اور منہ پر کالک ملی, اور خاص طور پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اور خواتین کے حوالے سے جو بدتمیزیاں بد تہذیبیاں پاکستان میں ہوئیں, پنجاب میں ہوئیں اور پورے پاکستان میں ہوئیں, اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ کریڈٹ گوز ٹو مسٹر انوار اللہ کاکڑ اینڈ مسٹر محسن نقوی. تو بالکل آپ لاڈلے ہیں جی, آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکتی, آپ کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا. اور آخر میں بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے انہوں نے ایک ہیئرنگ کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر فیض آباد دھرنے کیس پر عمل درآمد ہوتا تو 9 مئی نہ ہوتا. تو چیف جسٹس صاحب یا تو بھولے بھالے ہیں یا پھر بھولا بھالا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں, یعنی یا وہ واقعی میں بھولے بھالے انسان ہیں, اور یا وہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ شاید انہیں دنیا کے محرکات کا پتہ نہیں ہے, یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. یعنی قاضی فیض عیسیٰ ایک طرف انہوں نے مزے کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے کہ جو کمیشن بنایا گیا تھا انہوں نے سارے کا سارا پنجاب حکومت کے خلاف لکھ دیا ہے, جو لگتا ہے کہ بغض کی وجہ سے ہے. یعنی اگر آپ PTI کے خلاف فیصلہ دیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, اگر آپ مقصور نشستوں کا کیس جو ہے اس سے سائیڈ ہو جائیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. لیکن جہاں پر فیض آباد دھرنا کیس, جہاں پر ایک طرف آپ کے پرانے دوست جو فیض حمید گروپ ہے وہ آج آ رہا تھا سامنے, ان پر بلیم آ رہا تھا, ان کو بھی آپ بچانا چاہتے ہیں, اور ایک طرف مسلم لیگ نون آ رہی ہے, ان کو بھی آپ بچانا چاہتے ہیں. یعنی قاضی صاحب جو ہیں ان کے لیے دونوں صورتحال مشکل ہو گئی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے دوست کو بچانا ہے اور کون سے دوست کو پھنسانا ہے. ایک طرف مسلم لیگ نون ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, اور تیسری طرف تحریک لبیک پاکستان ہے. اب ان کے لیے تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگانا زیادہ آسان ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں قاضی صاحب کیا کرتے ہیں. بہرحال اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.